السلام علیکم ویورز، آپ لوگ کو میرا بہت بہت سلام۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عادل عباس میرا نام ہے، اور آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کا ولی۔ اللہ ولی کا اہتمام، اللہ اپنے ولی کا لقب کس کو عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اور ایک ولی ولایت کی منزل تک کیسے پہنچتا ہے، یہ میں آج آپ کو ڈسکرائب کرنے والا ہوں۔ تو ویورز، آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ہندوستان ہے، یہاں پہ بہت سارے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ غریب نواز سے لے کر ایک چھوٹے سے پیر ولی کی بھی اگر ہم بات کریں، سید جلال الدین شاہ بخاری کی بات کرتا ہوں، تو وہ بھی ایک ولی کے طور پہ ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے اپنی کرامتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بیاں کیا، ہمارے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ولایت کی منزل کو حاصل کیا۔ تو بتانا چاہوں گا آپ سب ویورز کو کہ اللہ جب ولایت کا درجہ کسی کو دیتا ہے تو وہ کیسے دیتا ہے۔ دیکھیے، جب ایک ولی پیدا ہوتا ہے تو ایک سادھارن سے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم میں اور اس میں کیا انتر ہوتا ہے؟ دیکھیے، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتا ہے، دونوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ وہ نماز دل سے پڑھتا ہے، آپ نماز فجر کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر نماز ایک فرض قرار دیا ہے، اس وجہ سے آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے عشق کے نبی میں، عشق کے خدا میں ڈوب کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ہر وقت ہر پل وہ اللہ کا ڈر دل میں پال کے رکھتا ہے۔ کسی بھی چیز سے وہ رابطہ نہیں ہوتا، اس کو دنیا سے مطلب نہیں ہوتا، اس کو صرف مطلب ہوتا ہے اپنے پروردگار عالم سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے والا ہی ولایت تک پہنچتا ہے۔ دوستوں، یہ آپ سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے میرے دوستوں، جو آج کے ٹائم میں اگر آپ دیکھیں گے تو نہ ان سا کبھی کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، اور نہ کبھی ہو پایا ہے۔ اتنے نبی پیدا ہوئے، لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو ان کی محبت، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ اختیار کرنے والا، عمل کرنے والا ہی ولی کا درجہ پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ یہی ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کا ہر پیغام نبی لے کر کے آئے، اللہ کا ہر مسئلہ نبی لے کر کے آئے، یہاں تک ہماری قرآن پاک بھی نازل ہوئی تو نبی کے اوپر نازل ہوئی۔ دوستوں، اب آپ سمجھیے گا بات کو، قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور آج کے ٹائم کا جو مسلمان ہے وہ بھٹکتا ہوا دکھ رہا ہے۔ کوئی بھی نبی کی سنتوں پہ چلنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف کہتے ہیں لوگ کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، لیکن وہ سب مسئلے الگ ہیں۔ ایک ولی کو نہ شیعہ سے مطلب ہے، نہ سنی سے مطلب ہے، نہ اہل حدیث سے مطلب ہے۔ کسی بھی فرقے کے چلنے والوں سے ولی کو کبھی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی مستی میں مست رہنے والا ملنگ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی رہگزاری کرتا ہے، اپنے نبی کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کو خود بھی چلتا ہے، اور سامنے والے کو چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے، اس کے لفظوں میں وہ دم ہوتا ہے۔ دوستوں، تو جب لفظوں میں دم ہوتا ہے تبھی سامنے والا آپ کی بات کو سنے گا، جب آپ کے باتوں میں دم ہوگا تبھی سامنے والا آپ کی بات کو مانے گا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے دوستو، آج کی دنیا میں کوئی نہ کسی کی بات کو سننا پسند کرتا ہے، نہ دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ جھانکنا پسند کرتا ہے، کسی کے مسئلوں میں پڑھنا ہی نہیں پسند کرتا۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پرنور ہوتا ہے،
وہ چہرہ آغوش ہوتا ہے اور اللہ کی آغوش میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے، اس کی عبادت میں وہ مبتلا رہتا ہے، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ دین کی باتوں میں لگا رہتا ہے اور دین کی بات کو ہی پیغام بنا کے دنیا تک پہنچاتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ اور ولی اور ولایت کا درجہ کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ سمجھیے گا۔ ولایت کا جو درجہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے راستوں پہ چلنے والا ہی وہ ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے ہے میں اس کے ہر مرحلے کو حل کرنے کے لیے ہر دور میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کے ہر فیصلے پر میری نظر ہوگی۔ کس کے فیصلے پر؟ جو نبی کریم سے وابستہ ہے دوستو، جو نبی کریم کی ذات کو جانتا ہے دوستو، جو ان کا مرتبہ اصل میں پہچانتا ہے دوستو، وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ولی کس طرح بنا جاتا ہے؟ اللہ کا ولی، دیکھیے ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی دی کہ نبی کریم سے وابستہ ہو اور نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہمیشہ چلے گا اللہ کا ولی۔ اس کو دنیا سے مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی کو کبھی کسی سے مطلب نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور ہر دم اللہ 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 کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سے حقیقی محبت کرنے کا جو راستہ ہے وہ ولایت کا راستہ ہے، اور وہی ولایت کا راستہ اس کو ولی بناتی ہے دوستو۔ تو آپ سے ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ولایت کے راستے تک ولی پہنچ گیا، اب اس کو عطائیگی کیسے ہوگی؟ عطائیگی ایسے ہوتی ہے جب ولایت کے راستے تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور عشق خدا میں کھو جاتا ہے، نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، عبادت وہ کر رہا ہے، سارے احکام پورے کر رہا ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہا ہے، نبی کی بتائی ہوئی سنتوں پہ چل رہا ہے، عمل کر رہا ہے، سارے فرائض بھی پورے کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب ولایت کی منزل آتی ہے تو دل بیزار ہونا پڑتا ہے، اس کا دل بیزار ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا میں کوئی دل نہیں لگتا، اس کا دل دنیا میں لگتا ہی نہیں دوستو، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ وہ کہتے نہیں، وہ ایک شاعر نے، ایک قوال نے پڑھا تھا، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون کو میرے تباہ کر دے۔ وہ ہوتا ہے ولی، اس کے دل کی دنیا، اس کے آس پاس کی دنیا کو وہ ویرانیت کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب کہ وہ ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے جہاں اس کو کوئی بھی ایک انسان نہ دکھے، جہاں وہ پرسکون میں جا کے عبادت کر سکے۔ وہ ہوتا ہے جب وہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی منزل کے قریب آتا ہے اور اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ اللہ اس کو دکھتا تب بھی نہیں ہے، دیکھیے اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہاں جب وہ ولی کی طرف بڑھتا ہے، عبادت کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اس کا دل ہی آئینہ بن جاتا ہے اور اللہ اپنا ہر پیغام اس تک پہنچانے کے لیے اس کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم اپنا ہر پیغام اس ولی کے دل میں پہنچاتا ہے، اور وہ اگر اس دل کی مانتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا دوستو یہیں پہ، کہ رسول کی منزل تو کراس کر لیتا ہے، رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل دیتا ہے، رسول کی حدیث کو سن کے اس کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے روبرو ہو جاتا ہے، اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، تب وہ ولی کے احکام تک پہنچتا ہے۔ لیکن ولایت علی کے بنا ولی کبھی کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت کڑوا سچ ہے دوستو جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ولایت علی کے سوا کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے دوستو کہ نبی کے احکام کو پورے کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کو پورے کرتے ہوئے، سنتوں کو نبھاتے ہوئے، لاسٹ میں جب منزل آتی ہے تو اس کو
علی 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 کہنا پڑتا ہے، اور جو علی علی کہتا ہے وہی لاسٹ میں ولی بنتا ہے۔ یہ آپ سچائی سمجھ لو۔ غریب نواز کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو۔ جب وہ مدینے سے ہجرت فرما کر کے اجمیر کی سرزمین پہ آئے، اور جب پروردگار کی عطائیگی تھی، وہ تو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، مدینے سے آئے تھے، رسول خدا نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے اجمیر میں، ہندوستان میں ایک سرزمین ہے اجمیر، وہاں جا کر کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔ تو جب ولی جو ہوتا ہے وہ تو پھر اللہ والا ہوتا ہے، اس کے اندر تو پروردگار کا کرشمہ اپنے آپ چلا آتا ہے۔ تو جب انہوں نے کرشمے دکھانے شروع کیے تو لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ سمجھیے گا، بہت پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں ویورز۔ لوگوں نے کہا وہ جادوگر ہے۔ وہ عبادت کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اللہ کی بات کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے کرشموں کو لوگوں نے جادو کا نام دے دیا۔ اب اتنا عبادت گزار جو پروردگار کے حکم سے آیا، جو نبی کے حکم سے آیا، تو اس کے اندر تو کرشمہ تو اللہ کے طرف سے رہے گا۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہی ہے، اللہ طرفی کرشمہ رہے گا، ٹھیک؟ تو اللہ خود اس کا مقام بلند کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ لیکن غریب نواز بھی جب آئے اور جب لوگوں نے کرشمہ دیکھا ان کا، اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ کوئی جادوگر آ گیا ہے، تو انہوں نے حقیقی اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائی۔ اللہ کا ولی، سمجھنا پوائنٹ میرا سمجھنا دوستو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اسلام کی بات کو لوگوں تک پہنچائے، اسلام کا کڑوا سچ لوگوں کے ذہن میں اتارے، لوگوں کے دلوں میں اس کی بات طاری ہونے لگے، تو آپ سمجھ جانا کہ وہی اللہ کا سچا ولی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ سے جادو دکھانے لگے تو اللہ کا ولی ہو جاتا، نہیں۔ اگر کوئی اللہ والا آپ تک بات کو پہنچا رہا ہے، اپنے رسول کی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہے، اپنے نبی کی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہے، اور وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں تک بھی باتوں کو پہنچا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار خود فرماتا ہے کہ اگر تجھے میں نے کوئی علم عطا کیا تو اس کو آگے لوگوں تک فارورڈ کر۔ اور 100 لوگ سن رہے ہیں، مان لیجئے آپ کے علم سے 100 لوگ سن رہے ہیں، اور 12 لوگوں کو آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئیں، اور 12 لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگے، کیونکہ ذریعہ پروردگار نے اس کو بنایا۔ ذریعہ پروردگار نے کس کو بنایا؟ اس انسان کو بنایا جو اللہ کی ذات کو سمجھ چکا تھا، اللہ کی فضیلت کو سمجھ چکا تھا، اللہ کے درجات کو سمجھ چکا تھا کہ پروردگار کون سی ذات ہے۔ تو وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ لوگوں تک حقیقی علم کو پہنچانے والا ہی اللہ کا مین ولی ہوتا ہے میرے دوستو۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار ہی اس کو اتنا علم دیا، اللہ کی طرف سے وہ علم ملا، از غیب سے علم ملا، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے، بلندی کا مقام بلند کر دیا کہ جا اب لوگوں کو بتا کہ میں کون ہوں، مجھ کو پہچنوا، اور رسول کو پہچنوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ لوگ چلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ آپ کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لگیں کہ آپ 1000 کی بھیڑ میں چل رہے ہوں، آپ لگیں کہ نبی کے چاہنے والا جا رہا ہے، لوگ کہیں کہ نبی کی محبت رکھنے والا جا رہا ہے۔ آپ کی چال ڈھال وہ پیش کرے، آپ کا کردار وہ پیش کرے، آپ کا اخلاق وہ پیش کرے، وہ انداز بیاں کرے کہ یہ ایک اللہ والا ہے۔ وہی ہوتا ہے ولی، وہی ہوتا ہے اللہ کا سچا ولی۔ اور
बिना अली के वली कोई कभी बन ना पाया है दोस्तों, ना उसको कोई मर्तबा मिल पाया है, ना वो उस मुकाम तक पहुंच पाया है। तो सबसे पहले अली वाला जो होगा, जो अल्लाह वाला होगा, जो नबी वाला होगा, वो अली वाला ज़रूर होगा। ये आप समझ लो, चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म हो, और चाहे जितने भी वलियों के नाम मैं ले लूँ उतने कम हैं। मदारुल आलमीन को ले लो आप, कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार, दम मदार, बेड़ा पार, जिनका नाम है, जिनका दर्जा बुलंद हुआ है और जिनकी मज़ार शरीफ मकनपुर में स्थित है, मौजूद है। तो ये सब जितने वली हुए हैं, जितने बड़े बड़े वली हुए हैं, बिना अली के चाहने से, बिना अहले बैत की मोहब्बत के, बिना अली की मोहब्बत के कोई वली नहीं बन सकता मेरे दोस्तों। और यही सच है, यही रास्ता है, यही हक़ का रास्ता है, यही मार्फत का रास्ता है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी व्यूअर्स से इंतजा है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई, ये मेरा जो टॉपिक था आज का, कि अल्लाह का वली कौन होता है और अल्लाह का सच्चा वली कौन होता है, और अल्लाह जो है वली का दर्जा किसको देता है, कैसे देता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये मेरी आपसे इंतजा है। आप लोगों ने बहुत कम समय में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपका ये भाई आदिल अब्बास अब आपसे गुजारिश चाहता है और दुआओं का तलबगार हूँ, आप लोगों की मोहब्बत का तलबगार हूँ। बस मुझे यहीं से मैं वीडियो को तमाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।